گریپ فروٹ، جسے ہم چکوترا بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو نہ صرف اس کے فوائد بتاؤں گی بلکہ یہ بھی بتاؤں گی کہ کس وقت گریپ فروٹ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ کون سی بیماری ہے جس کے دوران آپ کو چکوترا نہیں کھانا چاہیے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ چکوترا آج کل ملنے والا ایک عام پھل ہے جو ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ السلام علیکم ایوری ون ویورز، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو بینیفٹس کا پتہ چلے گا بلکہ گریپ فروٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کا بھی پتہ چلے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ڈاکٹر اسپا پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم گریپ فروٹ کے بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کی طرف۔ گریپ فروٹ یا چکوترا اکثر افراد کو پسند ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے مفید ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جلد کو بھی بہتر کرتا ہے؟ یہاں اس مزیدار پھل کے کچھ فوائد دیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے بہت زیادہ کے خطرات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ خون کی گردش بہتر کرے۔ چکوترے کو کھانے کی عادت خون کی گردش یا سرکولیشن کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خون کی گردش ٹھیک ہو تو جسم میں پانی یا دیگر سیال کا اجتماع نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ جگر اور پتے کو متحرک کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ڈپریشن کے خلاف مفید چکوترا یا اس کے تیل کی مہک ذہن اور جسم کے مختلف حصوں کو متحرک کرتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ہارمونز جیسے ڈوپامائن اور آکسیٹوسن خارج ہو کر مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایسا ہونے پر ذہنی بے چینی اور ڈپریشن کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ بڑھاپے کے عمل کے خلاف مزاحمت۔ چکوترے میں کافی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو جلد کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ جھریوں کے خلاف مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ اس پھل میں ایک جز سپیرمیڈائن بھی پایا جاتا ہے اور جو یہ جز خلیات کی عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ اب سنیے کہ جسمانی وزن میں کمی کس طرح کرتا ہے یہ چکوترا۔ روزانہ ایک گلاس چکوترے کا جوس پینا خوراک کی خواہش پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس پھل میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو میٹابولزم کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں، اور آپ کو ایک تجربے کے بارے میں بتاتی ہوں اور چوہوں پر جو تجربات کے دوران ایک جاپانی تحقیق کی گئی جس میں چکوترے کے تیل کی خوشبو کو 15 منٹ تک سونگھنا بھی خوراک کی اشتہا اور جسمانی وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چکنی جلد کے خلاف جدوجہد۔ چکوترے میں قدرتی طور پر ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو جلد میں زیادہ تیل کو ختم کر کے مساموں کو تنگ کرتا ہے۔ یہ پھل جراثیم کش خصوصیات کا بھی حامل ہوتا ہے جو بیکٹیریا کو ختم کر کے کیل مہاسوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتا ہے گریپ فروٹ۔ کس طرح؟ سرخ چکوترے کا 1 ماہ تک روزانہ استعمال کولیسٹرول کی سطح میں 15% تک کمی کرتا ہے۔ تاہم چکوترے کے پھل کے ساتھ مخصوص ادویات بشمول امراض قلب کی ادویات کا امتزاج خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، آپ دل کے مسئلے کی وجہ سے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو چکوترا کھانا چاہیے یا نہیں، پہلے آپ اپنے
اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ اس کے بعد بالوں کی خشکی سے نجات کس طرح ملتی ہے اس پھل سے، تو سنیے۔ اس پھل کے جوس میں ایک ایسا جوس پایا جاتا ہے جو جسم کے اندر پائے جانے والے خمیر کی سطح کو کم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بالوں کی خشکی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو پینے کی بجائے تیل کی طرح سر پر لگانے سے خشکی کا باعث بننے والی فنگس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، کس مسئلے میں آپ کو گریپ فروٹ نہیں کھانا چاہیے یا کھانے سے پہلے اپنے فزیشین سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، تو سنیے۔ گردوں میں پتھری کا خطرہ۔ گردوں میں پتھری کی بڑی وجہ کیلشیم کی ایک قسم کا بڑھ جانا ہوتا ہے۔ چکوتری، سیب اور مالٹے وغیرہ کیلشیم کی سطح کو بڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان پھلوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا اس خطرے کا باعث بنتا ہے، لہٰذا معتدل مقدار میں انہیں کھانا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی گردوں میں پتھری کے تجربے سے گزرنے والے افراد ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں کہ کیا ان کو چکوترا کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے یا کتنا کھانا چاہیے۔ منہ کی چھالوں کا مسئلہ بڑھا دیتا ہے یہ چکوترا۔ اگر منہ میں چھالے ہو رہے ہیں تو چکوترے کو کھانے یا اس کا جوس پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں موجود تیزابیت جلن مزید بڑھا دے گی۔ اور ہاں، چکوترے کو تیزابیت کی وجہ سے دانتوں کے لیے بدترین غذاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن میں ادھر یہ کہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی خوراک اعتدال میں لیتے ہیں تو وہ نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر آپ کو دانتوں کا مسئلہ ہے یا آپ کے دانت سینسٹیو ہیں تو آپ ایک دفعہ اپنے فزیشین یا معالج یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ جو گریپ فروٹ یا چکوترا ہوتا ہے یہ ایسیڈک کی نیچر ہوتا ہے، یعنی اس میں تیزابیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یا اس کا زیادہ استعمال دانتوں کی سطح کو خراب کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو چکوترے کے نہ صرف بینیفٹس بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ کن بیماریوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اسٹے ود اس، اسٹے ہیلدی۔ اللہ حافظ۔